رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سچا نبی دے کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ ساری کائنات میں افضل ترین شخصیت کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بھیجا کہ دین کو غالب کر دے۔ اگر دین غالب کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی ضرورت پڑے تو دین کو بچائیں گے یا خون کو بچائیں گے؟ یہ ہے کہ دین غالب ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا ہے نہ ہو، مگر آپ کو خراش نہیں آنی چاہیے، یا یہ ہے کہ آپ کو خراش آئے یا نہ آئے، دین کو خراش نہیں آنی چاہیے۔ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کچھ کی نہیں آ رہی؟ تو جس دین پر ساری کائنات سے افضل ترین شخصیت قربان ہے، اس دین کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس لیے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اللہ کے راستے میں قتال کرو، آپ ہی پابند ہیں۔ اور فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اس وقت تک جانیں پیش کرتے جاؤ جب تک اسلام سارا دین اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ جب تک سارا دین اللہ کا نہیں ہو جاتا جانیں پیش کرتے جاؤ۔ تو اللہ کا دین اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اس پر سب قربان ہے، حتیٰ کہ کائنات کی قیمتی ترین شخصیت بھی قربان ہے۔ پھر اس دین کی اہمیت اور اس کی قیمت ہم کیا سمجھیں کہ جس پر سب کچھ قربان ہے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ آپ سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جب سب سے اعلیٰ ہے تو اس کو سیکھنے والا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہلی وحی آنے سے پہلے آپ کا تعارف یہ تھا کہ آپ ایک قریشی ہاشمی نوجوان ہیں، امین اور صادق ہیں، ہے نا؟ اور کیا تھا؟ بولو۔ ریلیف کا کام کرتے ہیں اور بس۔ لیکن جب آپ پر قرآن نازل ہو گیا تو پھر آپ کا تعارف کیا ہوا؟ اب تو آپ بولتے جاؤ، ختم ہی نہیں ہوگا۔ اب تو آپ بولتے جاؤ، ختم ہی نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں، ساقی کوثر بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور وہ ہیں کہ جن جیسا کوئی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب اس دین کی برکتیں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اس دین کی برکتیں ہیں جس کو آپ سیکھ رہے ہیں۔ کبھی بھی اپنے دل میں یہ بات مت لانا کہ میں کسی سے کمتر ہوں۔ دیکھو، اپنے آپ کو عاجز رکھنا، انکساری اختیار کرنا، تکبر نہ کرنا، یہ اور چیز ہے، اور دین کی وجہ سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، یہ احساس کمتری اور چیز۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ جہادی مارکے میں نکلے ہوئے ہیں شام کی طرف۔ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا جی ہمیں مارو مت،
ہم آپ کو شہر کی چابیاں دے دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کے امیر المومنین آ کر لیں۔ تو حضرت امیر المومنین تشریف لے آئے۔ عجیب آدمی تھا، آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران ہے اور کوئی پروٹوکول نہیں، ایک غلام اور ایک سواری لے کر چل پڑے۔ آدھا سفر غلام سواری پہ بیٹھتا، آدھا سفر خود بیٹھتا۔ راستے میں بارش ہو گئی تو کیچڑ سے گزرے، جوتی ہاتھ میں۔ ہاں، جب شام کے قریب پہنچے، امیر المومنین جوتی ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں لگام، اور پسینے اور غبار اور حالت خراب۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی وہ تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پروٹوکول لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی حالت دیکھ کر تو سارا بھرم ہی کھل جائے گا۔ تو آپ جلدی جلدی کپڑے چینج کریں اور جلدی جلدی ہم بڑی شان کے اور بڑی ٹھاٹ کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے لوکان غیرک لاوجعتہ، اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو اس کو تو میں دو ٹکا دیتا۔ کیا تو نے ہماری عزت اس میں سمجھی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں اور ہماری سواری اچھی ہو؟ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ثابت کیا۔ ومن ابتغى العزة في غيره اذلہ اللہ، جو اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ تو اگر اسلام عزت کا نام ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومنوں کی، تو پھر آپ میں قطعاً احساس کمتری نہیں آنا چاہیے کہ میں دین پڑھنے لگ گیا تو میں دوسروں سے کمتر ہو گیا۔ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، ایک عزت ہوتی ہے بائی آرڈر اور ایک عزت ہوتی ہے انسان کی ذاتی۔ عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کی اس وقت دنیا میں عزت اس لیے ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے۔ کل وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو ان کی یہ پروٹوکول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی جرنیل ہے، اس کو عزت ملتی ہے، اور جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ عام آدمی ہو جاتا ہے۔ یہ آرڈر کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ اور جو عالم دین کی عزت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی، اللہ کا دین اس کو اس کی ذاتی عزت بنا دیتا ہے۔ وہ کسی عہدے پر ہو نہ ہو، وہ معزز ہے۔ اور جو بائی آرڈر عزت ہوتی ہے اس میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اور جو ذاتی عزت اسلام کی وجہ سے ملتی ہے اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ جیسے شیخ الحدیث بزرگ ہوتے گئے تیسے تیسے ان کے شاگرد جوان ہوتے گئے، ان کی عزت بڑھتی گئی، اور آخری لمحے تک لوگ ان کے گرد گھیرا کر کے بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ ان میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک دنیا کے مال کا تعلق ہے تو یہ تو جو لکھوا کر لائے وہ ملے گا۔ یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقہ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک۔ فرمایا 40 دن تم پانی رہتے ہو، 40 دن تم خون بن جاتے ہو، 40 دن تم لوتھڑا بن جاتے ہو، پھر فرشتہ آ کر روح پھونک دیتا ہے، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، لکھ دیتا ہے کہ کیا کمائے گا کیا کھائے گا، وہ ملے گا۔ انہی چٹائیوں پر پڑھ کر علماء فارغ تحصیل ہوئے، اور آج وہ کھرب پتی بھی ہے پاکستان میں آپ کے علم میں، وہ انہی چٹائیوں پر پڑھ کر ہوئے۔ اللہ کا دین ان کو پیسہ دینے میں رکاوٹ نہیں بنا۔ ہاں، وہ بالکل کوئی امیر زیادہ نہیں تھے، آپ جیسے ہی تھے، جو پیچھے سے لکھوا کر لائے وہ ملے گا۔ اور جو دنیا پڑھتا ہے تو کیا وہ سب ساہوکار ہوتے ہیں؟ کیا بازار بڑا پڑا ہے، کوئی ویکینسی نکالو
ہمیں BA لڑکا چاہیے، MA PhD آ جاتے ہیں مجھے رات میں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نوکری، اس میں کوئی جاب لیس نہیں ہوتا، اس میں کوئی یہ نہیں کہ میں بیکار ہوں جناب. سب آج سے ہی اللہ کے نوکر بن جاتے ہیں، آج سے ہی دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں. اور رب نے ان کی روٹی کا انتظام کیا ہوا ہے، رب ان کو اچھی روٹی دیتا ہے الحمدللہ. کسی درس پہ چلے جائیں، ان کی کوشش ہوگی ہم سارا سال جو کھانا نہیں کھاتے ہم اس کو کھلائیں، ان کی کوشش ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کسی لحاظ سے بھی کمی نہیں کرتا. اللہ وفاداروں کا وفادار ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، بس اس کے ساتھ وفا کر کے دیکھو، پھر دیکھو جواب کیسا ملتا ہے. مخلص ہو جاؤ، اخلاص پیدا کرو. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ اپنے وقت میں پاکستان کے سب سے بڑے محدث ہو کر فوت ہوئے ہیں. چند سال پہلے عمرہ کرنے گئے تو وہیں پہ انہوں نے حج کر کے واپس آنا تھا. تو میں ادھر ہی پڑھتا تھا مدینہ میں. جب بھی جاتے عمرہ کرنے تو وہ وہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو وہیں رہنا تھا. تو خوب ان سے پھر بیٹھتے، باتیں ہوتی. ایک دن میں نے کہا حضرت طالب علموں کو نا دین کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر سکھانا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ مسجد والے نکال دیتے ہیں، مدرسے والے نکال دیتے ہیں، تو ہنر ہو بندے کے پاس تو پھر بندہ بیکار نہیں ہوتا. غصے میں آ گئے. مجھے کہتے ہیں اب میں نے عمرہ کر کے حج کرنا، یعنی 3 مہینے یہیں رہنا ہے، 3.5 مہینے. تو میرے مدرسے والے کہنے لگے، میں نے کہا میں جا رہا ہوں. کہنے لگے جی آپ کی جگہ کون پڑھائے گا، بچوں کا نقصان ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ کوئی بندہ رکھ لیں. کہنے لگے جی 3 مہینے کے لیے کون آتا ہے؟ تو میں نے کہا مستقل رکھ لیں. تو کیا اب وہ رکھ لیں گے اور کیا میں واپس جاؤں گا تو مجھے جگہ نہیں ملے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مدرسے میں رکھنے کو مدرسے والے سعادت سمجھتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں آپ واپس مت آئیں. 1% بھی چانس نہیں ہے. تو بات یہ ہے، میں اس بات کا منکر نہیں کہ ہمیں کو فن آنا چاہیے، اچھی بات ہے، ایک اضافی خوبی بندے میں ہونی چاہیے. لیکن جس کام پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. نہ پڑھتے ہو تو خوب اچھی طرح پڑھو، صرف پڑھتے ہو تو خوب اچھی طرح پڑھو، کتاب و سنت پڑھتے ہو تو خوب محنت کر کے پڑھو. اس اخلاص کی بدولت آپ اللہ کے فضل سے جہاں بھی جائیں گے لوگوں کی مجبوری بن جائیں گے، اور آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جی اس نے نکال دیا میں کیا کروں. یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے دیکھ رہے ہو، اور میرے پاؤں کے اوپر جراب بھی ہے. دونوں دھاگے سے بنی ہے، دونوں دھاگے سے بنی ہے. ایک دھاگے نے اپنے آپ کو جراب بنا لیا، ایک دھاگے نے اپنے آپ کو ٹوپی بنا لیا. جراب چور بھی لے جائے تو پاؤں میں ہی پہنے گا، اور ٹوپی چور بھی لے جائے تو سر پہ ہی رکھے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ اس کی یہ ٹوپی میں اس کو تذلیل کرنا چاہتا ہوں. وہ سر پہ ہی پہنے گا، اس لیے کہ وہ بنی ہی سر پر پہننے کے لیے، وہ بنی ہی سر پر آنے کے لیے ہے. تو اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اپنے مضامین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو آپ ٹوپی بن جائیں گے. تو جہاں بھی جاؤ گے لوگ آپ کو سر پر ہی اٹھائیں گے. اور اگر آپ جرابے بن گئے، محنت سے سبق یاد نہ کیا، تو پھر تو ذلت ہوگی بھائی، وہ تو ہوتی ہے، وہ تو ہوگی. تو پورا دماغ لڑا کر کے، پوری محنت کر کے، جو جو مضامین آپ کو دیے جاتے ہیں ان پر پوری محنت کر کے پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کو کہہ دو کہ یا اللہ میں تیرا، اب میری ضرورتیں تو نے خود دیکھنی ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں پڑھ کر کیا بنوں گا، میری ڈگری کی کیا ویلیو ہوگی، مجھے نہیں معلوم. بس میں تیرا
اب تو جان تیرا کام جانے کہ میں نے کیا کرنا. اللہ کے سپرد ہونے کو یہ مانا ہوتا ہے. اللہ کے سپرد ہو جاؤ اور رب ذوالجلال کبھی بھی ضائع نہیں کرتا, کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا. اس سے زیادہ کوئی وفادار ہے نہیں. وہ نہ دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور نہ مرنے کے بعد کرے گا. اس لیے کبھی سوچو نہیں کہ میں اس کے بعد کیا ہوگا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا. آپ کو موقع ملتا ہے میٹر کرنے کا, ضرور کرو, اس دوران کرو. کتنے طالب علم فارغ ہونے کے بعد میٹر شروع کرتے ہیں اور پھر وہ زبان سے نہیں مگر ان کے دل گالیاں دے رہے ہوتے ہیں مدرسے والوں کو کہ تم نے اس وقت مجھے بتایا نہیں اور اس وقت میرا اہتمام نہیں کیا. سستی اس کی اپنی ہے. میں خود جب پڑھا ہوں میں نے ساری سکول کی تعلیم دوران مدرسہ ساتھ چلائی ہے. کوئی برائی نہیں اس میں. ہر میدان میں آگے بڑھو, سکول کی تعلیم میں بھی آگے بڑھو, مدرسے کی تعلیم میں بھی آگے بڑھو, اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کی عزت کا سبب بنے گی اور اللہ تعالیٰ کا دین اس سے غالب ہوگا, اس کو فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد.